شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ اور میری خوفناک کہانیوں کو جب بھی آپ لوگ سننا شروع کرتے ہیں تو لائک بٹن ضرور پریس کیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سنڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری خالہ نے مجھے سنائی ہے۔ خالہ کہتی ہیں یہ پرانے دور کی بات ہے، جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو جس گاؤں میں وہ رہتی تھیں وہاں پر ان لوگوں کے پاس ہاری بھی رہتے تھے۔ سندھی زبان میں ہاری کسان کو کہتے ہیں۔ تو اس دور میں ان لوگوں کے جو گھر تھے وہ کچے مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک کسان کی بیوی کے ساتھ ایک بہت زیادہ خوفناک حادثہ ہوا جس نے سب کو ڈرا کے رکھ دیا۔ جن جگہوں پر ان لوگوں کے گھر تھے وہ تھوڑے آبادی سے ہٹ کر تھے اور کچے مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک کسان تھا، اس کی شادی ہوئی تھی، تو ایک دن وہ گھر سے باہر تھا، تقریباً رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کی بیوی گھر میں اکیلی تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ ایک دم سے اس کی بیوی کو دروازے کے اوپر دستک سنائی دی۔ وہ فوراً سے باہر گئی۔ جو باہر کا مین ڈور تھا وہ تھوڑا سا دور تھا۔ اس نے صحن میں ہی کھڑے ہو کر پوچھا کہ باہر کون ہے، لیکن کسی کی کوئی آواز نہیں آئی، نہ ہی کسی نے کوئی جواب دیا۔ تبھی اس نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، چاند کی روشنی تھی اور سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن اسے باہر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس وقت ان لوگوں کے گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی، کوئی بھی الیکٹریسٹی سسٹم نہیں تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور واپس پلٹنے لگی اپنے کمرے کی طرف۔ وہ خاصی حیران ہوئی کہ اگر باہر کوئی نہیں تھا تو دروازے پر دستک کون دے رہا تھا۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا، جیسے ہی پیچھے پلٹی تو وہ کیا دیکھتی ہے، اس کے کمرے سے تھوڑا ہی دور ایک بیٹھنے کی جگہ تھی۔ وہاں پر جیسے سفید لباس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنا چہرہ بھی کور کیا ہوا ہے۔ پہلے وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن جب اس کی نظر پڑی وہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ بہادر تھے اس دور کے لوگ، تو وہ ڈری نہیں، اس کے قریب جانے لگی کہ اگر یہ کوئی چور بھی ہے تو میں اس کو پکڑ لوں گی۔ جیسے ہی وہ اس عورت نے اس کے پاس جا کر اس کو بلانا چاہا، اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک چادر ڈھک کر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وہ سفید چادر جب اس کے اوپر سے ہٹائی تو اس کے نیچے بہت زیادہ خوفناک چہرے والا کوئی مرد تھا، جس کی سرخ لال آنکھیں تھیں اور بہت لمبے لمبے دانت تھے، اور جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے۔ جب اس نے اتنا بھیانک چہرہ دیکھا وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور چیخیں مارتی ہوئی واپس دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر چیختی ہوئی نکل گئی۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، آگے سے اس کا شوہر واپس آ رہا تھا، تو اس نے یہ پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنا چیخ چلا کیوں رہی ہو؟ اس سے پہلے وہ کچھ بتاتی وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ اس کو اٹھا کر گھر میں لے کر آیا۔ اسے یہ لگا کہ شاید یہ ڈر گئی ہوگی، اس نے یہاں پر کچھ ایسا ویسا دیکھا ہوگا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس سے ساری بات پوچھی۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہاں پر ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے۔ پہلے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا، اور جب میں دروازہ بند کر کے اندر آنے لگی تو وہ ہم لوگوں کے کمرے کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا ایک کونے میں۔ جب میں نے اس کی چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کے شوہر کو یقین آ گیا کہ اس کی بیوی جھوٹ نہیں بول رہی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گیا۔ جب انہوں نے دم کیا تو مولوی صاحب نے یہ بتایا کہ جس جگہ پر تم لوگ رہتے ہو وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنے جنات کا بسیرا ہے، وہ خون خوار جنات ہیں، انہوں نے ہی اپنا آپ ظاہر کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ ان کسانوں نے جو ذمہ دار تھے ان سے بات کی اور یہ کہا کہ ہم لوگوں کو اور جگہ پر زمین دے دی جائے جہاں پر ہم لوگ اپنے گھر بنا سکیں، کیونکہ وہاں پر جنات ہیں جو ہم لوگوں کو رہنے نہیں دیتے۔ پھر سنڈریلا کہتی ہیں میری جو خالہ تھی، ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ذمہ دار تھے وہاں کے، ان لوگوں نے ان کو ایک اور جگہ پر زمین دے دی جو کہ آبادی کے قریب تھی۔ وہاں پر ان لوگوں نے گھر بنا لیے۔ آج کے دور میں بھی وہ کسان وہیں پر رہتے ہیں، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے آج کے دور میں بھی
20-22 سال پہلے کی یہ بات ہے. میں جب بھی وہ وقت اور وہ رات یاد کرتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک سٹوری تھی جو سنریلا نے شیئر کی. بہت شکریہ سنریلا آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی کینیڈا سے شیئر کر رہے ہیں میلاد افغان. میلاد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. 1985 کی بات ہے. میرے فادر جو تھے وہ ایئر فورس میں افغانستان ایئر فورس کے ساتھ منسلک تھے. یعنی وہ وہاں پہ ڈاکٹر تھے. جتنے بھی پائلٹ ہوتے تھے ان کو پہلے وہ چیک کیا کرتے تھے. ہمیشہ جب بھی ان کی فلائٹ ہوتی تھی اس سے پہلے ان کو چیک کیا کرتے تھے اور پھر فلائٹ کے بعد بھی ان کو چیک کرنا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا 1985 جنوری کی بات ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک ہیلی کاپٹر کے اوپر حملہ ہوا جس میں ان کے 2 پائلٹ اور 2 ان کے ساتھ اور بھی تھے کچھ عملے کے لوگ. وہ لوگ بری طرح سے جل گئے اور ان کی شہادت ہو گئی. ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ پہچان میں بھی نہیں آ رہی تھیں. تو ان لوگوں نے وہاں پر کچھ بیگز تھے ان میں ڈال کر ان کی ڈیڈ باڈیز کو واپس بیس پر بھیجا. تو اس وقت ابھی تک ان کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی. جیسے کہ ان کے فادر جو تھے وہاں پر وہ ڈاکٹر تھے تو انہوں نے ہی وہ سارا کچھ ان کو دیکھنا تھا اور اس کے بعد شناخت ہونی تھی کہ کون سی باڈی کس کی ہے. تو وہ کہتے ہیں وقتی طور پر ان لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز تھی اس کو بیسمنٹ میں ادھر ان کا جو بیس تھا جو ایئر بیس تھا ان کا وہاں پر ان لوگوں نے اس کو مارگ میں رکھ دیا. وہ وہیں پر تھے. رات کا ٹائم تھا تو وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈز تھے جن کی وہاں پر ڈیوٹیز تھیں وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا. رات کا ٹائم تھا اور وہ بھاگتا ان کے فادر کے پاس آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ مارگ سے مجھے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں. دروازے کے پیچھے کوئی باتیں کر رہا ہے. وہ پڑھے لکھے تھے ڈاکٹر تھے. وہ ان باتوں پر بلیو نہیں کرتے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہاں پر ابھی کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ ڈر گیا ہوگا کیونکہ اپنی آنکھوں سے سب نے وہ ڈیڈ باڈیز دیکھی تھیں. وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے تو باتیں کوئی کیسے کر سکتا ہے. وقتی طور پر انہوں نے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جگہ جو آلریڈی لاکڈ ہے اور وہاں پر صرف ڈیڈ باڈیز ہیں تو پھر وہاں پر کون باتیں کر سکتا ہے. لیکن وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا. اس گارڈ نے یہ کہا کہ میں ادھر اکیلا نہیں جاؤں گا, آپ میرے ساتھ آئیں اور آ کر چیک کریں. میلاد کہتے ہیں کہ پھر میرے فادر اس سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ وہاں تک گئے. مارگ کے دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے. تب تک تو ان کو کوئی آواز نہیں آئی. جیسے وہ لوگ واپس پلٹنے لگے تو میرے فادر نے بھی وہ آواز سن لی. ان کو باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مردہ خانہ کے اندر سے لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے. اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی کہ بہت زیادہ آہستہ آواز میں کوئی باتیں کر رہا ہے. وہ بہت زیادہ گھبرا گئے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے. پھر انہوں نے سیکیورٹی گارڈ سے یہ کہا کہ یہاں کی کیز کس کے پاس ہیں. اس نے یہ کہا کہ کیز تو میرے پاس ہے, میں نے تو ابھی اس کو کھولا بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کو یہ کہا کہ جلدی سے دروازہ کھولو. جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مردہ خانہ کا دروازہ کھولا اور اندر گئے تو ان لوگوں نے وہ ابھی جو ڈیڈ باڈیز تھیں ان کو بیگز میں سے باہر نہیں نکالا تھا. وہ ڈیڈ باڈیز جو تھیں باقاعدہ بیگز میں سے باہر تھیں اور ان کی جو پلیسز تھیں وہ بھی بدلی ہوئی تھیں. وہ کس نے باہر نکالی, وہ کیسے باہر آئیں, کوئی بھی نہیں جانتا. میلاد کہتے ہیں آج کے دن بھی میرے فادر جب اس بات پر غور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ اس رات مارگ میں کون تھا. وہ کون تھا جو باتیں کر رہا تھا اور کس نے ان کی ڈیڈ باڈیز کو باقاعدہ ان کی جگہ چینج کی اور بیگز میں سے باہر نکالا. یہ ایک سٹوری تھی میرے فادر کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ میلاد افغان آپ کا. لسنرز, بعض اوقات انسان جو لوگ بھی ایسی سپر نیچرل اینٹیز پر بلیو نہیں رکھتے پھر کبھی نہ کبھی ان کے سامنے کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں بھی جنات کا ذکر ہے. اللہ نے ہم انسانوں سے پہلے اس مخلوق کو بنایا تھا اور اس مخلوق کا بھی وجود ہے. انسانی آنکھ میں اور ان میں اللہ نے اس لیے پردہ رکھ دیا ہے کہ ہم عام نظر سے اگر ان کو دیکھیں تو ہم لوگ برداشت نہ کر سکیں کیونکہ ان کے جو چہرے اور ان کے جو حلیے ہوتے ہیں وہ اس حد تک ڈراؤنے ہوتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کری ہیں پرینکا نائک انڈیا سے. پرینکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ تب کی بات ہے جب میرے ابو بالکل ینگ ہوا کرتے تھے, ان میرڈ تھے. تب ان کی ایج 12-13 سال تھی. تو ابو بتاتے ہیں کہ
ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور اس دور میں گاؤں کا ماحول بہت زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ ہم لوگ آدھی آدھی رات تک گاؤں کی گلیوں میں سارے دوست کھیلا کودا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے۔ ہمیں کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی اتنے کوآپریٹو تھے کہ کوئی کسی کو منع نہیں کرتا تھا اور ہر طرف رونق ہی رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو اور ان کے دوست گاؤں کے ایک گراؤنڈ میں کرکٹ میچ کھیل رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ دوپہر سے کھیلتے رہے یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ مجھے بہت سخت پیاس لگی تھی، تو میں نے اپنے دوستوں کو یہ کہا کہ میں جا کر پانی پی کر آتا ہوں۔ وہیں گراؤنڈ کے پاس ہی ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا تھوڑا سا دور۔ تو جیسے ہی میرے ابو وہاں پر گئے، میرے ابو کا ایک دوست بھی ان کے ساتھ تھا۔ جیسے کہ مغرب ہو چکی تھی، جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک عورت بیٹھ کر اسی ہینڈ پمپ کے ساتھ کپڑے دھو رہی ہے۔ میرے ابو نے اس کو یہ کہا کہ ہمیں تھوڑا سا راستہ دے دیں، اپنے کپڑے سائڈ پر کر لیں، ہمیں پانی پینا ہے، ہمیں بہت سخت پیاس لگی ہے۔ اس عورت نے میرے ابو کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا کام کرتی رہی، اور اس کا جو دوپٹہ تھا اس کے چہرے کے اوپر تھا۔ ابو نے پھر اس کو یہ کہا کہ اپنے کپڑے سائڈ پر کر لیں، ہمیں یہاں سے پانی پینا ہے۔ اس بار بھی نہ تو اس نے میرے ابو کی طرف دیکھا اور نہ ہی ان کی بات کا جواب دیا۔ تبھی میرے ابو کو بہت سا غصہ آیا، وہ فوراً سے آگے بڑھے اور اس کے کپڑے اٹھا کر دور پھینک دیے۔ ابھی انہوں نے اس کے کپڑے دور پھینکے ہی تھے، جیسے اس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا اور ان کی طرف دیکھنے لگی، میرے ابو اس کا چہرہ دیکھ کر چیخیں مارتے ہوئے الٹے پاؤں واپس بھاگے۔ وہ دونوں دوست وہاں سے اتنا بھاگے کہ ڈر کے مارے گھر آ کر ہی سانس لیا اور فوراً سے دروازہ بند کر رہے تھے۔ دادی اماں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، اتنی تیزی سے کہاں سے آ رہے ہو اور کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہو؟ ابو نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس حد تک شوق تھے کہ وہ کچھ بتا بھی نہیں سکتے تھے، جا کر اپنے کمرے میں سو گئے۔ صبح جب وہ جاگ نہیں رہے تھے تو دادی اماں نے جب دیکھا تو ان کو بہت سا بخار ہوا تھا۔ دادی اماں نے یہ کہا کہ مجھے ساری بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ دادا ابو گھر پر نہیں تھے، تو دادی اماں نے ان سے جب ساری بات پوچھی تو دادا ابو نے ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے جو گاؤں کا گراؤنڈ ہے، ہم لوگ وہاں پر کرکٹ کھیل رہے تھے، تو جب نلکے پر پانی پینے گئے تو وہاں پر میں نے بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی ایک عورت کو دیکھا تھا، جس پر دادی اماں کا یہ کہنا تھا کہ وہ عورت ہم لوگوں کے گاؤں کی ہی رہنے والی تھی، یہاں پاس میں ہی اس کا گھر تھا۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس کے گھر والے اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور اس کو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بہت بڑی بڑی سزا دے دیا کرتے تھے، اس کو بہت مارا پیٹا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا، اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی جس کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کے بعد اس کے چہرے میں اس کا روپ لے کر اس نلکے کے پاس اکثر سب کو وہ عورت نظر آتی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ وہاں پر لوگوں کو ڈراتی بھی ہے اور نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ وہ میرے پاس بھی آیا کرتی تھی، میرے پاس بھی بیٹھا کرتی تھی اور میں ہمیشہ اس سے پیار کیا کرتی تھی۔ اس نے تمہیں اسی لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ تم میرے بیٹے ہو، ورنہ تمہاری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو وہ اس کو جانی نقصان دے دیتی۔ دوبارہ کبھی بھی اس نلکے کی طرف مت جانا کیونکہ وہاں پر اس کا بسیرا ہے اور وہ وہیں پر رہتی ہے۔ یہ میرے ابو کی زندگی کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا۔ جس جگہ پر بھی جنات کا بسیرا ہو، کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی ویرانہ ہو، وہاں پر آپ کسی کو دیکھ لیں، آپ کسی کو مخاطب کریں، وہ آپ کی بات کا جواب نہ دیں تو اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اگر غیر مرئی مخلوقات انسان کے روپ میں کسی کے سامنے آ بھی جائیں اور وہ آپ کی بات کا جواب نہ دیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اگر آپ زبردستی ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی طرح سے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رضوان شیئر کر رہے ہیں۔ رضوان کہتے ہیں، میں بھیرا کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ میری اور میرے دوستوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہی ہوئی تھی، ہم لوگوں نے ایف اے کے ایگزامس دیے ہوئے تھے، تو ہم سارے دوست فری تھے۔ تو ہم لوگوں کا تب گاؤں جو تھا وہ بھیرا سے تھوڑا ہی دور تھا، اب ہم لوگ بھیرا سٹی میں رہتے ہیں۔ تو ہم سارے دوست شہر آئے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے وہاں سے مووی دیکھی اور واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ ہم لوگ 4 دوست تھے اور ہم لوگ دو ایک بائک پر تھے اور 2 ایک بائک پر تھے۔ ہم لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے، کافی زیادہ رات ہو چکی تھی۔ اس راستے سے جب ہم گزر کے جا رہے تھے تو وہاں پر ایک بہت زیادہ قدیم اور پرانا قبرستان آتا تھا۔ وہ قبرستان اس حد تک پرانا تھا کہ اس کے چاروں طرف بہت بڑے بڑے درخت تھے اور اس قبرستان کا صرف ایک ہی راستہ تھا جہاں سے لوگ تدفین کے لیے میت کو لے جایا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو ہم لوگوں کو
ہم لوگ بالکل آرام آرام سے آ رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا، دھند بھی زیادہ تھی، تو ہم لوگ زیادہ بائک سپیڈ سے نہیں چلا رہے تھے۔ جیسے ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے، ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی گانے گا رہا ہے۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ قبرستان کے پاس تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے، پھر یہاں سے گانے گانے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ اور وہ جو گانے گانے کی آواز تھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گنگنا کیا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنا بائک اور آہستہ کر دیا، پہلے میں نے آواز سنی، پھر میرے دوست نے آواز سنی۔ جیسے ہم لوگوں نے اپنے بائک روکے، ہم لوگوں نے باقاعدہ وہ اونچے اونچے گانے جیسے کوئی گا رہا ہے ہم لوگوں نے آوازیں سنی، اور ساتھ ہی تالیاں بجانے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم لوگ تو قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں اور یہاں سے اس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں۔ وہاں پر ایک سائڈ پر قبرستان تھا اور ایک سائڈ پر روڈ تھا، اور روڈ کی دوسری طرف صرف جھاڑیاں اور جنگل تھا، لیکن جو آوازیں تھیں وہ قبرستان کے پاس سے آ رہی تھیں۔ اب ہم لوگ بالکل قبرستان کے پاس چلے گئے۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام عمران تھا، اس نے یہ کہا کہ شاید قبرستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قبرستان کے اندر سے اس طرح کی آوازیں آئیں کہ وہاں پر کوئی گانے گا رہا ہو اور اس طرح سے تالیاں بجا رہا ہو۔ اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ بیٹ لگا لو، یہ آوازیں قبرستان سے آ رہی ہیں، جبکہ ایک اور دوست نے یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے جو سڑک کا دوسرا حصہ ہے اس طرف سے آ رہی ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے بائک وہیں پر کھڑے کیے اور ہم لوگ قبرستان کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہم لوگ قبرستان کے پاس گئے، ہم لوگوں نے جو اپنے بائک کھڑے کیے تھے ان کی لائٹ آن کر دی تھی، کیونکہ وہاں پر اندھیرا تھا، کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ قبرستان کے پاس جاتے گئے، جیسے وہ جو درخت لگے ہوئے تھے اس حصے کو کراس کیا تو وہ جو آوازیں تھیں وہ بالکل قبرستان کے اندر سے آ رہی تھیں، اور وہ جیسے ہی قبرستان سٹارٹ ہوتا تھا ایسا لگ رہا تھا بالکل پاس سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ ہم چاروں دوست اسموکنگ بھی کرتے تھے، ہم سب کے پاس لائٹر بھی تھے۔ اب اندر تو روشنی تھی نہیں کیونکہ بائک تو باہر تک تھے اور وہاں پر کافی زیادہ گھنے درخت بھی تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ قبرستان کے اندر داخل ہوئے، ہم لوگ ان آوازوں کی طرف بڑھنے لگ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قبرستان کے اندر سے اس طرح سے گانے اور تالیوں کی آوازیں آ سکتی ہیں۔ اب ہم ان آوازوں کے قریب جا رہے تھے اور وہ آوازیں باقاعدہ جیسے آگے آگے جا رہی تھیں، پہلے بالکل پاس سے آ رہی تھیں، پھر تھوڑی دور ہونے لگ گئیں، یہاں تک کہ ہم لوگ قبرستان کے درمیان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر قبریں بھی تھیں، کچھ حصہ بھی خالی بھی تھا اور کچھ درخت بھی تھے۔ تبھی ہم لوگوں نے اپنے لائٹر آن کیے اور اس روشنی میں دیکھنے لگے کہ ہم لوگوں کو کچھ نظر آ جائے۔ تبھی ہم لوگوں کی نظر پڑی تو سامنے درخت کے نیچے بالکل قبرستان کے کونے کے وہ درخت بنتا تھا، وہاں پر ہم لوگوں کو اس طرح سے لگا کہ جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اب روشنی میں ان کو دیکھ رہے تھے، ہم لوگ ان کی طرف بڑھنے لگ گئے۔ پہلے ہم لوگوں نے ان کو آوازیں بھی دیں، لیکن وہ ایسے تھے کہ جیسے ہم لوگوں کی آواز سن ہی نہیں رہے تھے، وہ مسلسل ویسے ہی گا رہی تھیں اور ویسے ہی تالیاں بج رہی تھیں۔ بہت عجیب وہ منظر تھا۔ ہم لوگ بالکل ان کے قریب چلے گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، جن میں سے 3 کے لباس بلیک کلر کے تھے اور ایک کا جو ڈریس تھا وہ ریڈ کلر کا تھا، اور وہ لوگ تالیاں بجا رہی تھیں اور گانے گا رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ کون ہو تم لوگ اور قبرستان میں یہ گانا بجانا کیوں کر رہی ہو؟ پھر بھی وہ اپنی دھن میں لگی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا ان چاروں نے جیسے سر جوڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک گروپ بنا کر جیسے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم لوگوں کی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے ان کو مخاطب کیا، جیسے ہم لوگوں نے وہ لائٹر آن کیے ہوئے تھے، ہم لوگ بالکل ان کے سر کے پاس پہنچ گئے تو جیسے ان لوگوں نے اپنے چہرے اوپر کیے، ان کے چہرے اتنے زیادہ ڈراؤنے تھے، اتنے زیادہ ڈراؤنے تھے کہ ہم نے زندگی میں اتنے خوفناک چہرے نہیں دیکھے۔ ان کے چہرے جلے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کے اوپر 3 آنکھیں تھیں، بہت بڑے بڑے دانت تھے، شاید وہ کوئی چڑیلیں یا آفتیں تھیں، اس طرح کی وہ کوئی مخلوق تھی۔ ہم لوگوں کے پاس وہ لائٹر تھے، جیسے ان لوگوں نے وہ آگ دیکھی وہ چیخنے لگ گئیں، وہ گانے کی آوازیں رونے میں بدل گئیں، اور ایک دم ہم لوگوں کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئیں۔ ان کو دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگ سب کچھ بھولے، ہم لوگوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہم لوگ، اب اندھیرا تھا کیونکہ وہ لائٹر تو ہم لوگوں نے بجھا دیے کچھ کے وہیں پر گر گئے خوف کے مارے۔ جیسے جیسے باہر بھاگتے گئے اپنے بائک کی روشنی کی طرف، ہماری بیک سائڈ سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا باقاعدہ کوئی چیخ رہا ہے، بہت خوفناک آوازیں تھیں وہ، اور درخت اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے کوئی آندھی آ گئی ہے۔ زندگی میں ایسا ہم لوگوں نے منظر نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں کے بائک کی لائٹس آن تھی، ہم لوگ بائک پر بیٹھے، جیسے جیسے ہم لوگوں کا بائک سٹارٹ ہوا ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کے بائک آدھے راستے تک اتنے ہیوی تھے کہ ایک بائک میں چلا رہا تھا، ایک میرا دوست چلا رہا تھا، ہم لوگوں سے بائک کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگوں نے وہ راستہ ختم کیا اور جیسے کیسے کر کے ہم لوگ گھر پہنچے۔
ہم چاروں دوستوں کو بہت سخت بخار رہا، اتنی ہم لوگوں کی بری حالت تھی۔ پھر ہم لوگوں نے دم کروایا، گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی، تو وہاں پر ایک سید صاحب تھے جن سے ہم لوگوں نے دم کروایا، تو ان کا یہ کہنا تھا اس وقت قبرستان میں وہ آفتیں تھیں، چڑیلیں تھیں جو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ تم لوگ جب وہاں پر گزرے ہو اور تم لوگوں نے ان کو مخاطب کیا ہے، شکر کرو انہوں نے تمہیں جانی نقصان نہیں دیا، اگر تم لوگوں کے پاس وہ آگ نہ ہوتی، وہ لائٹر نہ ہوتے، تو شاید وہ تم لوگوں کو زندہ ہی نہ چھوڑتی، کیونکہ پلک جھپکتے ان لوگ وہ جو مخلوق تھی اس نے حملہ کر دینا تھا تم لوگوں کے اوپر۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ رات کے ٹائم گاؤں سے باہر نہیں جاتے تھے، نارمل مڈ نائٹ تک ہم لوگ کبھی بھی باہر نہیں رہے تھے، 9-10 بجے تک اپنے گھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور ہم لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے، لیکن آج بھی جب ہم دوست اکٹھے ہوتے ہیں وہ رات یاد کریں تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کبھی بھی اس طرح سے قبرستان کے پاس سے گزریں، کوئی رونے کی آواز سنیں، کوئی بھی آواز سنیں، رات کا ٹائم ہو، خاص طور پر رات کا ٹائم ہو، تو پلیز سوچ سمجھ کر اس آواز کے پیچھے جایا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسے علاقے کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جہاں پر ایک بس اسٹیشن تھا۔ وہاں پر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ جو بس اسٹیشن تھا وہ کافی زیادہ پرانا تھا، اور جس راستے سے لوگ ہو کر گزرتے تھے اس راستے میں کچھ ایسے موڑ آتے تھے، یعنی ایک پل آتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جگہ آج سیب زدہ تھی، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو مانتے تھے، بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ وہاں پر ایک شخص تھا تو وہ کہتا ہے کہ ایک رات کی بات ہے، میں جب بس اسٹیشن پر آیا، میں نے وہاں پر گاڑی سے جیسے مسافر اترے تو میں گاڑی لے کر واپس جانے لگا۔ جیسے میں اس راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک سڑک کے اوپر ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا باقاعدہ رکنے کا، اور یہ کہا کہ مجھے آگے جانا ہے تھوڑا سا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں میری گاڑی میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ راستے میں نے ان بزرگ سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی وہ پل آیا، وہ جو مخصوص حصہ تھا، وہ میری گاڑی میں سے غائب ہو گئے۔ نہ وہ میری گاڑی میں سے اترے، نہ میں نے گاڑی روکی۔ یہ کیسے ممکن تھا میں نہیں جان سکتا۔ جب میں پل کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا میری ساتھ والی جو سیٹ تھی جہاں پر وہ بیٹھے تھے وہ خالی تھی۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید میرا سر ہی چکرا گیا۔ میں نے گاڑی روکی، میں نے باقاعدہ اتر کر دیکھا، مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ اس شخص نے یہ بات اگلے دن جو باقی کے ڈرائیورز تھے ان کے ساتھ بھی شیئر کی۔ انہوں نے اس بات کا مذاق بنا دیا اور یہ کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ کچھ دن گزرے، رات کا ٹائم تھا، ایسے ہی جو ڈرائیورز تھے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جا رہے تھے، تو لوگوں کے پاس ایک گاڑی تھی، 3 سے 4 لوگ تھے، مختلف جو بسز کے ڈرائیور تھے۔ ان لوگوں نے اکٹھے واپس جانا تھا، تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنے اس بس اسٹیشن سے باہر نکلے ہیں، تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم لوگ اس کے پاس سے گزرنے لگے ہیں تو اس نے ہمیں یہ کہا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، مجھے چھوڑ دو گے؟ ہم نے اسے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے اسی راستے سے گزرنا ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ ہم نے انہیں اپنے درمیان میں بٹھا لیا۔ اب آرام سے گاڑی چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ پل آیا، ابھی ہم ان سے پوچھنے لگے تھے کہ آپ نے پل کے پاس اترنا ہے یا پل کی دوسری طرف جانا ہے یا کس جگہ پر آپ نے اترنا ہے، وہ شخص ہم لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا غائب ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ 5واں شخص جو لوگوں نے بٹھایا تھا وہ کہاں گیا، نہ گاڑی رکی اور نہ وہ گاڑی سے اترا، وہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح یہ بات ان لوگوں نے دوسرے ڈرائیور سے بھی شیئر کی اور اسے یہ کہا کہ ہم تم سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بتانا تھا اس بارے میں کہ اس پل کے پاس نیک جنات کا بسیرا تھا، وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بس کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، اور جو ان کی مدد کر دیتے تھے پھر وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں، آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nushinmur57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں، اور کل آپ لوگوں کے ساتھ میں ولاگ بھی شیئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا آن لائن شاپنگ پیج وزٹ نہیں کیا، میری فیس بک آئی ڈی پر میرا آن لائن شاپنگ پیج ہے وکس کلیکشن، اس کو جا کر ضرور وزٹ کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔